السلام علیکم. جی سلام. جعفر صاحب جڑ چکے ہیں فی الحال ہمارے ساتھ. ابھی ہم بات کریں گے جو حال ابھی کچھ دیر پہلے جو خبر آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو میڈیا فیٹرنیٹی کی جانب سے جو ایک پارٹی گئی تھی، ایک کیلیفورنیا کا ٹیچر ہے، تو اس کو جو ہے انوالو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ اتنا بڑا ایک سیکیورٹی لیپس ہے یا فیک جو ہے فالس فلیگ آپریشن ہے، یا خود ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ ان کی اپنی گر رہی ہے، تو اس پہ کیا پھر لینے کے لیے کچھ جعفر صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جعفر صاحب ابھی جو ہوا ہے جو انسیڈنٹ فائرنگ کا یا فالس فلیگ یا جو بھی ہے، آپ کیسا لگتا ہے، کیا دکھتا ہے؟ کیونکہ میڈیا کا جو ہے وہ تو ٹیچر کا جو ہے جاب کر رہے تھے، وہ بتا رہا تھا، اور میں نے جو ہے ٹیچر آف دا منتھ کا بھی ان کو خطاب ملا تھا. تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک دم ذہنی توازن ان کا کیا صحیح نہیں ہے، کیا ہے بتائیے؟ نہیں دیکھیے، لگ تو یہ رہا ہے یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا کیا گمان وہی ہے، خوی امکان وہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک ہلٹن ایک بہت ہی وی آئی پی ہوٹل جس میں امریکی صدر کی موجودگی ہونے والی ہے، تو سیکیورٹی یعنی امریکہ کی سیکیورٹی کتنی کولیپس ہوئی، کتنی کمزور ہے، اس کی انٹیلیجنس کتنی ویک ہے، اس کی ایک پہلی علامت ہے. دوسرے، میڈیا برادری کی جانب سے اس کو ہوسٹ کیا گیا ڈنر، یہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے. تو اس میں یہ ایک شخص کیا جعلی میڈیا رپورٹر بن کر، جس طرح اکثر ہمارے پاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سختی کر رہے ہیں رپورٹرز پہ، یہ یوٹیوبر جو بھی ہے وہ فیک آئی ڈی کارڈ بنا کر، کوئی ایجنسی بنا کر، کوئی فیک رپورٹر بن کے ایک بڑی جگہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت میں میڈیا سے تعلق نہیں رہتا. تو ممکن ہے کہ یہ جو ہے، مگر اس کی ایک جو تصویر آئی ہے، یہ آئی ڈی ایف کا ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، یہ یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی ٹی شرٹ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ متاثر ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس سے. یہ ایک علامت کے طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. اور کیونکہ 1 مئی کو یہ جنگ کے جو حالات ہے امریکہ ایران کے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اختیارات ہوتے ہیں جنگوں کے لیے، وہ 2 مہینے 60 دن کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو کانگریس سے اپروول لینا پڑتا ہے، امریکی کانگریس سے، تو یو ایس اے کی. تو اب کیونکہ ان کی ساکھ بری طرح گر گئی ہے، ہر دن جو رپورٹس آ رہی ہے ان کی گراف میں کمی اور عوام بدزن ہے، تو خود کو بڑا بتانے. مگر ایک صحافی نے سوال کیا اس میں ایران کا ہاتھ ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نفی کر کے کہا کہ دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم اس کی تحقیقات کر رہی. تو دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم ہے، مگر وہاں پر فائرنگ ہو گئی ہے، تو یہ ان کی سیکیورٹی جھول ہے. اور جو اس میں اہم نقطہ یہ ہے مصطفیٰ صاحب کہ جو لوگوں کو بم مار دیں گے، لوگوں کو قتل کر دیں گے، وہ کتنے خائب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ. جی کس طرح بھاگ رہے ہیں. اور وہ جو وائس پریسیڈنٹ ہے جے ڈی وانس، اس کو جو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے ایک دم اس کھینچ کے لے کے جا رہا ہے اور گر پڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو اس پہ میں نے فیس بک پہ بھی لکھا تھا، ننگے پیر بھی بھاگتے ہوئے دکھے لوگ. ہاں، پا برہنا جس کو آپ بول سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ واقعہ دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ جو قوم بھگوڑوں کو دیکھی تھی، وہ قوم شیر کی شہادت پر بھی شک کرتی ہے کہ آیت اللہ خامنہ کیوں جو ہے وہاں سے نہیں چلے گئے، کیوں غار میں نہیں چلے گئے، کیوں جو ہے بنکر میں نہیں چلے گئے. تو مطلب یہ ہوا کہ شیر کی جو موت ہوتی ہے، جو ضرورت مندانہ بہادری ہوتی ہے، وہ دنیا دیکھ ہی نہیں تھی. آج اولاد علی علیہ السلام میں جو دیکھ رہے ہیں تو ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ واقعات سنے ہیں بھگوڑوں کے. تو یہ اس طرح کی. تو آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو واقعہ ہوا، دیکھ لیں آپ کہ یہ ایک دنیا ہے، وہ ایک دنیا ہے، اور جو مارنے والے ظالمین نے کتنے خائف ہے. تو اور امریکہ کی پول کھل گئی ہے. دیکھیے امریکہ کی پول کھلی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ رہبر معظم کے اوپر بھی کئی بار خطرانہ حملے ہوئے ہیں. ہاں، کیونکہ بم بلاسٹ میں وہ زخمی ہوئے، مگر اور ایک جو بچی ہوئی کی جو ویڈیو ہے، جمعے کی جو ویڈیو ہے، ہاں اس میں تو ان کا جاری رکھتے. تو یہ وہ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف ایسے لوگ ہیں.
जब जो ब्लास्ट हुआ था, वो जो माइक में जब जुमा दे रहे थे सामने रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ, वो वहीं पर जी खड़े जी रहे, खुतबे को जारी जी रखा और जी कहा कि अल्लाह अकबर, आप लोग घबराइए नहीं, खुतबा जारी रहेगा। तो वो जी जी दुनिया को वो देखने की जरूरत है कि मिजाज को देखने की जरूरत है कि जी मिजाज जो होती है, तो वैसे जी जी बहादुरों के बारे में कहना कि वहाँ क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों नहीं चले गए, तो जब कौम की बात आती है तो डटे रहना पड़ता है। जी और जी जेडी वांस हो या अमेरिकी सदर के बारे में हाल ही में शहीद अली लारीजानी, क्योंकि उनकी भी चेहलुम आ गया है, उन्होंने जी कहा था कि अमेरिका में एक फॉल्स फ्लैग अटैक होगा और उसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाली जाएगी। तो उन्होंने जी जी ये बात कही दी थी, आज वो देखने में भी मिली है, मगर अब तक तो ये हुआ है कि ईरान पर ऐसी कोई बात नहीं आई। जी जी। तो और रही बात, आपने कहा कि सहाफत को लेकर, इसीलिए कि प्रोग्राम सहाफियों की जानिब से था, जी तो ये जिस तरीके से, जिसा आपने अभी कहा कि मिसयूज करते हैं आईडीज का या लोगोस का, इसीलिए कि हमारे पास भी एक जो गवर्नर का किस्सा हुआ था जिसमें एनडीटी कई जो नेशनल चैनल्स है, तो जी एक ही आदमी के पास से कई लोगों जो है बरामद हुए थे, जिसमें कई नेशनल और कई स्टेट मीडिया के जो है लोगो जो है निकले थे बैग में से, और कई अलग अलग किस्म के आईडीज निकले थे। जी हाँ। तो ये क्या, इस ऐसे रिपोर्टरों के बारे में क्या बोलूं? जी देखिए, इस पे हमने 2 बार या बल्कि कई बार लिखा है कि एक जी लोगो रहेगा तो एक रिपोर्टर के पास एक लोगो रहना चाहिए, वरना सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है। जी और यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है लोग चले जाते हैं किसी के साथ हो या किसी भी हवाले से मीडिया का नाम जी लेकर, तो वहाँ पर सख्ती ये हो जी गई है कि अभी गुज़िश्ता रोज एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जी जी उस ग्रुप के एडमिन ने कई लोगों को रिमूव किया। तो मैंने पूछा कि भाई आखिर, तो बोले कि भाई ये कई लोग इसमें शामिल हो गए थे, इररिलेवेंट लोग थे, हम स्क्रूटनी जी करने के बाद इनको रिमूव कर दिए। तो ये अच्छा जी इकदाम है, इसकी हम सताइश भी करना चाहिए कि जो लोग वाकई जी में इसमें संजीदा है, काम कर रहे हैं, वो अपने पेशे से ईमानदारी कर रहे हैं, वाबस्तगी है, उनको जगह होने की जरूरत है। वरना जो है एक मुकद्दस पेशा है जिस पर लोग यकीन करते हैं उनकी बातों पर, कि लोग खबर लाते हैं जी खोज कर मुश्किलात से। तो लोग जी गैर यकीनी कैफियत में इसलिए हो गए हैं कि हर दिन हर कोई कुछ ना कुछ कह दे रहा है, तो वो थोड़ा से वो होना चाहिए, उसकी एहतियात होना चाहिए। और जो खास तौर पे जो सहाफियों को लेके आज का प्रोग्राम, जेडी वांस हो या सदर पर जो डिनर में होस्ट थे सहाफी बरादरी, उनकी साख पर भी बात आई है कि भाई वो खुद देखे कि हर किसी को अगर सहाफी समझे तो ये हशर मुमकिनात में से सिक्योरिटी कोलैप्स होने का या ब्रेक होने का खदशा होता है। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, हम और भी इससे मौजूद पे प्रोग्राम करेंगे, और जाफर साहब इंशाल्लाह फिर हम आपसे राब्ते में रहेंगे, और फिर या कल या परसों से प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके।